اوکے اور کیا چیز پازیٹیو ہے؟ ہم سب ایک ساتھ بانڈنگ کر سکتے ہیں. گڈ پوائنٹ. فیملی بانڈنگ یہ بھی وہ چیز تھی کہ بہت سے لوگوں کو جو تھا نا وہ خاص طور پہ مردوں کا پرابلم تھا. خواتین بھی ظاہر مصروف ہوتی ہیں لیکن مردوں کے لیے کیا ہوتا ہے جی میں تو آفس میں بڑا مصروف ہوتا ہوں, میری ٹریولنگ اتنی ہے, میرے سے گھر بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. کیونکہ میری جتنے لوگوں سے بھی ڈسکشن ہوتی ہے ان کی ڈسکشن کا ایک کامن پوائنٹ یہ ہوتا تھا یار ہم چاہتے ہیں کہ بس گھر والوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاریں, میری جاب اس طرح کی ہے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا, میرا تو بزنس ایسا ہے کہ میں صبح جاتا ہوں اور رات کو 8-10 بجے فارغ ہوتا ہوں, اس کے بعد تو میں جب جاتا ہوں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں. اور کتنے ایسے کیسز ہیں جن سے میری ڈسکشن ہوتی ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم صبح نکلتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب ہم شام کو واپس کام سے فارغ آتے ہیں, کام سے فارغ ہو کے گھر واپس پہنچتے ہیں تو بچے پھر سو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بچوں کا اسکول ہے نا جن کا اسپیشلی جن کا اسکول ہے وہ سوتے جلدی ہیں, اور صبح جو ہے وہ اگر باپ جو ہے وہ کام سے نکل گیا جلدی تو بچے سو رہے ہیں, تو ملاقات ہی نہیں ہوتی پورے ویک ڈیز کے اندر, بچوں سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اپرچونٹی دی, اب تم گھر بیٹھو, اب تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہو, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ تم اپنی فیملی کے ساتھ کیوں وقت نہیں گزار سکتے. اب یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا. اور یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں فیملی بانڈنگ جو ہے نا, ایک فیملی جو ایز اے یونٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. جو حقوق کی ہم بات کرتے ہیں نا, رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حقوق کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک انڈیویجول کے حقوق کی بات نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے فیملی کے ہر شخص کے حقوق کی الگ الگ بات کی. والدہ کا الگ حق ڈیفائن ہوا, والد کا حق الگ ڈیفائن ہوا, شوہر کے لیے بیوی کا حق کیا ہے وہ الگ ڈیفائن ہوا, بیوی کے لیے شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ الگ ڈیفائن ہوئے, والدین کی طرف سے بچوں کے کیا حقوق ہیں وہ الگ ڈیفائن ہوئے. تو یہ کیا ہو گیا, فیملی پوری ہوگی. بہن بھائیوں کے حقوق آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ الگ ڈیفائن ہوئے. تو ہمارے دین میں الحمدللہ پوری زندگی گزارنے کے لیے پورا راستہ موجود ہے کہ کس شخص نے کیا کام کرنا ہے, اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اس کی کیا جو ہے وہ رسپانسبلٹی اس نے پوری کرنی ہے. ہر انسان اگر اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے تو کیا ہو کہ آٹومیٹکلی جو ہے دوسروں کے حقوق جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرائض کے بجائے اپنے حقوق کا روتے رہتے ہیں. بچے جو ہیں ان کو یہ روتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی حق تھا, ہمارا یہ بھی حق تھا, ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے تھا, یہ بھی ملنا چاہیے تھا. تو وہ اپنے حقوق کو روتے رہتے ہیں کہ یہ چیز پوری نہیں ہوئی. کیونکہ میں نے یہ بھی کیسز سنے جو کہ بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹے جب ہوتے ہیں اس وقت تو بچوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا, فیلنگ نہیں ہوتی, لیکن جب بڑے ہو گئے اور عقل آ گئی, اپنی جاب شروع ہوگی, شادیاں ہوگی, تو جا کے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے یہ حق نہیں دیا, آپ نے تو میرا یہ حق پورا نہیں کیا. اب مطلب 30-35 سال کے بعد تمہیں یاد آ رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بچپن میں یہ کیا تھا. اور وہ تو میں تو حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کی سوچ کے اوپر بھی کہ ان کو یہ بھی چیز یاد ہے کہ بچپن سے لے کے اتنی تک آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بات, آپ نے اس ٹائم پہ میرا یہ حق ادا نہیں کیا. سو دیٹ ان اٹ سیلف شوز کہ اس بندے کی اپنی سوچ کیسی ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ اگر ہم اپنے حقوق کا رونا بند کر دیں اور ہم فوکس کریں کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا, بہتری آ جائے گی, گھر کے اندر بھی بہتری آئے گی. اگر شوہر صرف بیوی کو یہی کہتا رہے گا ہر وقت کہ نہیں میرا حق یہ ہے, اور اس کو جو احادیث ہیں صرف اپنے حق والی احادیث ہی فارورڈ کرتا رہے گا, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ شوہر جو ہے بیوی کو ہی فارورڈ کرتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو وہ بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. چلو جی, اب وہ بیوی کو حق جتا رہا ہے کہ دیکھو شوہر کا کیا مقام ہے. ٹھیک ہے, شوہر کا مقام اپنی جگہ پہ ہے, اس کو بتانا, لیکن شوہر کو کیا سوچنا چاہیے کہ اپنی طرف تو دیکھو نا, تمہارے لیے بھی تو کچھ کہا ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے, بیوی کے لیے کیا کرنا ہے. نبی اور پھر بیوی آگے سے حدیث فارورڈ کرتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو اسے کہتے ہیں شرعی لڑائی, تو شرعی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ دوسرے کو وہ چیز فارورڈ کرنا یا ڈسکس کرنا کہ تم نے میرے کیا حقوق ادا کرنے ہیں, فوکس کیا کرنا ہے کہ اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں, میں نے اپنے والد کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں, میں نے اپنی والدہ کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں, میں نے اپنے بچوں کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں ایموشنل ہوتے ہیں,
وہ بچوں کو بیچاروں کو جو ہے رگڑ رگڑ کے والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، اتنا ان کو رگڑتے ہیں کہ بچہ بھی تنگ پڑ جاتا ہے کہ یار میں پتہ نہیں کون سے میرے ایسے حقوق ہیں جو میں آج تک ادا نہیں کر پا رہا. بچہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، لیکن وہ اتنا بھی نہیں بتانا کہ وہ تنگ ہی آ جائے سن کے کہ بھائی مطلب جبرن تو آپ نہیں کرا سکتے کسی سے. اس لیے کیا ہے کہ بیلنس رکھنا، کہ ایک تو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. ہر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، فرائض کیا ہیں. جب آپ اپنے فرائض پہ فوکس کریں گے آٹومیٹیکلی حقوق ادا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ایک فیملی کے اندر محبت ہوگی، اور فیملی کے اندر ایک دوسرے کا خیال ہوگا، ایک دوسرے کا احساس ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک رحم کا معاملہ ہوگا. تب جا کے ایک اچھی فیملی لائف بنتی ہے. اپنے حقوق کا روتے رہیں گے ساری زندگی تو ٹرسٹ می آپ یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیتا آج تک. جو انسان اپنے حقوق کا رونا روتا رہا گھر کے اندر، وہ کبھی بھی اس طریقے سے فیملی اچھے طریقے سے نہیں پڑتی. آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ اچھا اس وقت آپ کا حق ادا نہیں ہو رہا تو تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ اور بہت سی جگہ پہ آپ کے حقوق ادا ہو رہے ہوں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس وقت بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ حقوق ادا نہیں کر رہے ہوں گے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور یہ پرفیکشن کی طرف ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، بالکل پرفیکٹ لائف. یہ ایکسپیکٹیشن بھی انسان کو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی لائف میں اس کو بڑا مشکل بنا دیتی ہے. جب ہم پرفیکشن کا سوچتے ہیں، نہیں بس یہ 99 چیزیں تو اس میں بڑی اچھی، جو ایک کرتا ہے نا یہ والی، یا ایک کرتی ہے نا یہ والی، یہ ٹھیک ہو جائے نا تو پھر بات ہوگی. 99 چیزیں تو دیکھو اس کی کتنی اچھی کر رہی ہے وہ. اگر 1-2 غلط بھی ہیں، 5-10 غلط بھی ہیں تو کوئی بات نہیں. تو یہ کمپرومائز کرنا بھی بہت ضروری ہے لائف کے اندر. تو فیملی بانڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں پہ وقت ایک دوسرے سے مل رہا ہے، یہاں پہ ایک چیلنج اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب سارے جب اکٹھے بیٹھے ہیں نا، تو ہول فیملی انڈر دا سیم روف 24/7، تو بہت سے لوگوں کے جو ہے نا وہ میٹر اور پارے بھی گھوم جاتے ہیں، کیونکہ عادت نہیں ہے ایک ساتھ اتنا ٹائم اکٹھا گزارنے کی. شوہر باہر نکلتا تھا، چلو 8-10 گھنٹے باہر گزار کے آتا تھا، بیوی اپنے مصروف ہوتی تھی، بچے اسکول کالج چلے گئے، آپس میں اکٹھے بیٹھنے کا ٹائم تھوڑا ملا، اس میں اچھا ہوا یا برا ہوا چلو ختم ہو گیا، سو گئے. اب کیا ہے کہ 24 گھنٹے ساتھ ہیں. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ اس 24 گھنٹے میں ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک پیشنس کا ہونا، صبر کا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائزز کرنا، ایک دوسرے کی بات کو درگزر کرنا، جو چھوٹی موٹی بات فیل بھی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے لائف ٹھیک ہوگی. ادروائز وہی گھر جہاں بیٹھ کے آپ کو سکون ہونا چاہیے تھا، وہ گھر آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، ایک جہنم کی طرح بن جائے گا. کہ سارا وقت چیخو پکار، سارا وقت ایک دوسرے کو ٹونٹ، سارا وقت ایک دوسرے کو رونا دھونا کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا. تو یہ بہرحال ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ فیملی بانڈنگ کا آپ کو ایک ٹائم مل گیا. یس دیٹس انادر گڈ پوائنٹ.